بھائیوں، اکثر اوقات سالکین کے دل میں یہ بات ہوتے ہیں کہ یار اللہ نے مبارک صاحب کے لیے مقام، یہ رفعتی، یہ کیوں دیا، کیا وجہ تھے؟ الحمدللہ اگر عبادت کے میدان میں دیکھا جائے تو مبارک صاحب جیسے عابد زاہد ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ چند دن پہلے کچھ علماء کا میٹنگ تھی، انہوں نے کہا یار اب نبیر صاحب کا کوئی کرامت تو بتاؤ، حضرت صاحب نے اتنا بڑا خدمت کر دیا، یہ کیا وجہ تھی؟ الحمدللہ مبارک صاحب کی بہت زیادہ باتیں، میں نے ان کو ایک بات کہا اور وہ لوگ ایسے حیران اور پریشان ہو گئے کہ ہم نے ایسے بات کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور وہ کیا کہ الحمدللہ پورا عمر حضرت مبارک صاحب نے تکبیر اولیٰ قضا نہیں کیا۔ پورا عمر مبارک صاحب علیل تھا، بیمار تھا، مشکل میں تھا، لیکن واللہ مبارک صاحب نے یہاں پہ لوہے کا سٹینڈ لگایا ہوا تھا، مبارک صاحب اس کی سہارا پکڑ کے مسجد میں آتے، مبارک صاحب یہاں پہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے، یہاں تک کہ ایک وقت اتنا بیمار ہوا کہ مبارک صاحب بیٹی سے بھی متاثر تھے، ہم مبارک صاحب کی چارپائی کو اٹھا کر مبارک صاحب اشارے کے ساتھ نماز ادا فرمانے تھے۔ لیکن وہ تھے علماء، حدیث مبارک میں ہے کہ اگر ایک انسان 40 دن تک تکبیر اولیٰ کو ترک نہ کر لے، نماز ادا کر لے، اللہ اس بندے کے بخشش فرماتے ہیں۔ وہ علماء حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کون سی بات کرتے ہیں، ان کو علم نہیں تھا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن مبارک صاحب نے اپنی زندگی میں نماز تو دور کی بات تکبیر اولیٰ مبارک صاحب سے رہ گئی ہے۔ اور بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہوتے ہیں۔ حضرت مبارک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کا ملاقات نہ کر سکا، یا وہ بچپن میں والد صاحب فوت ہوا، لیکن میں نے اپنے والدہ کی بڑی ادب اور بڑی خدمت کیا ہوا تھا، اور میرا والدہ مجھے ایک بات کہتے پشتوں میں کہ اے سیف الرحمانہ اللہ کی تعداد اولیاء و سردار و کرتے، اے خلدادہ اللہ جل شانہ آپ کو اولیاء کا سردار بنا دے۔ ہمارے سے فرماتے مجھے حیران کی ہوتا، ہمارے علاقے میں ایسے اولیاء نہیں تھے کہ ہم کو پتہ ہو، لیکن جب میرے والدہ مجھے دعا کرتی میں یہ سمجھتا کہ والدہ کی دعائیں ویسے نہیں ہوتے ہیں، وہ دعا قبول ہوتا ہے، والدین کے دعا دریافت ہوتے ہیں۔ فرماتے کہ یہ والدہ کی دعا کے میرے ساتھ ہے۔ الحمدللہ کہ یہ بات اللہ نے ہم اور آپ کو عطا فرمایا، اس نسبت کا عزت احترام ہم پر لازم ہے۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے پہلے بتایا، مرشد کا ایک ہی وصف یہ ہونا چاہیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اس میں ہو۔ بالیقین مبارک صاحب نے ایسی شریعت کی پابندی تھا، اگر کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوتا اور وہ غلطی سے دائیں پاؤں کی بجائے بائیں پاؤں کو آگے کر مبارک صاحب اسی وقت اس کو مسجد سے نکالتا، نکل جاؤ، اور جب وہ آتا سلام نہیں ڈالتا مبارک صاحب اس کو نکالتا۔ خدا را اس سیفیت میں لوگوں نے ایسے کامیں شامل کر دیا، ایسے بدعات شامل کر دیا کہ وہ ادراک سے بالا ہوتا ہے، بالخصوص ان سالکین کے لیے کہ وہ بیگ میں بیٹھ جائے، موٹر سائیکل میں بیٹھو اور اس کا بیوی ننگی سر ہو کر، اس کا پردہ نہیں ہو۔ پہچان درخت کا کیسی پل سے ہوتا ہے، شاگرد کا استاد سے ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کا نظارہ ان چیزوں کا خیال کیجئے، اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔